اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. تمام تعریفیں اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک اور خالق ہے، جس نے انسان کو پیدا فرمایا اور اپنی خلافت و نیابت سے مشرف فرمایا اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج پہنا کر اشرف المخلوقات میں سے ہونے کا شرف اور اعزاز عطا فرمایا، اور بے شمار درود حضور سرور کائنات فخر موجودات سید دو عالم نبی مکرم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں جو اللہ رب العزت اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ عظمی اور وسیلہ عظمی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ عظمی ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسانی رشد و ہدایت کے لیے جو سلسلہ نبوت و رسالت شروع کیا، اس کی آخری کڑی اور آخری سلسلہ ہے. حمد و صلوات کے بعد معزز محترم سامعین حاضرین، یہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے، اور آج رمضان المبارک کی 14 تاریخ ہے، اور آج سے ٹھیک 3 دن بعد 17 رمضان المبارک وہ یادگار دن ہے کہ جو اسلامی تاریخ کے اندر محبت رسول، عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور جرأت و شجاعت، عزم و ہمت اور استقامت کی ایک بے مثال یادگار ہے، جس تاریخ کو اسلام اور کفر کے درمیان مشہور معرکہ غزوہ بدر ہوا، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا، ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. فرمایا کہ مسلمانوں، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، اے صحابہ کرام، یقیناً
اللہ رب العزت نے بدر کے میدان میں تمہاری مدد فرمائی، حالانکہ تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ میں فتق اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس امداد، اس نصرت اور اس تائید کا شکر ادا ہو سکے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اس غزوہ بدر کا بیان فرمایا۔ تاریخ کے اندر، تاریخ اسلام کے اندر اسے غزوہ بدر الکبریٰ کا نام دیا گیا، اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس غزوہ بدر کو یوم الفرقان یعنی فیصلے کا دن یہ نام رکھا، اور یوم البطشۃ الکبریٰ کا نام دیا۔ فرمایا ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، فرمایا کہ ہم نے اپنے بندہ خاص یعنی اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اسے نازل کیا یوم فرقان یعنی فیصلے کے دن، جس دن مسلمانوں اور کافروں کی دونوں جماعتیں آپس میں آمنے سامنے ہوئیں۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ۔ تو یہ قرآن پاک میں غزوہ بدر کو یوم فرقان اور بطشۃ الکبریٰ کا نام دیا گیا۔ اور غزوہ بدر، اس کے واقعات کو پڑھیے، جہاں صحابہ کرام علیہم الرضوان ان کی بے مثال جرت اور شجاعت کے مظاہرے سامنے آتے ہیں، اور محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کا اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ عشق اور محبت، اس کا عملی مظاہرہ سامنے آتا ہے۔ تو وہیں یوم بدر کے ایک ایک واقعہ میں امت کے لیے درس موجود ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ عمل بنا کر بھیجا۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو اللہ نے یہ شان اور یہ خصوصیت اور یہ امتیاز عطا فرمایا کہ باقی انبیاء کرام علیہ السلام ان کی زندگیاں بھی پاکیزہ ہیں، اللہ کا ہر نبی پاکیزہ اور ہر نبی کی زندگی پاکیزہ ہے، لیکن ان انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو دیکھیے، کسی نبی کی زندگی میں بادشاہ کے لیے نمونہ عمل موجود ہے، کسی نبی کی زندگی میں ایک فقیر اور غریب کی زندگی گزارنے کا نمونہ موجود ہے، کسی نبی کی زندگی میں جاہ و جلال کا عنصر پایا جاتا ہے، کسی نبی کی زندگی میں رحمت اور جمال کا منظر نظر آئے گا۔ الغرض انبیاء کرام علیہ السلام ان کی زندگیوں میں اللہ رب العزت نے مختلف پہلو رکھے، مختلف عنوانات رکھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شان، اعزاز اور شرافت عطا فرمائی کہ آپ کی مبارک زندگی میں ہر ایک کے لیے نمونہ عمل موجود ہے۔ اگر کوئی بکریاں چرانے والا ہے، اس کے لیے بھی محبوب کی زندگی میں نمونہ عمل موجود ہے۔ اگر کوئی اپنا جوتا سیتا ہے، وہ بھی محبوب علیہ السلام کی زندگی سے رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ اگر کوئی بکریوں کا دودھ دھوتا ہے، اس کے لیے بھی محبوب پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں نمونہ عمل موجود ہے۔ اگر کوئی فقیرانہ زندگی گزارتا ہے،
وہ بھی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی امیر اور رئیس ہے اس کے لیے بھی محبوب پاک علیہ السلام کی زندگی میں نمونہ عمل موجود ہے۔ اگر کوئی عام رعایا اور عوام کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے اس کے لیے بھی محبوب کی زندگی میں نمونہ عمل موجود ہے۔ ایک وقت کا بادشاہ ہے، حاکم اور رئیس ہے، اس کے لیے بھی محبوب پاک علیہ السلام کی زندگی میں نمونہ عمل موجود ہے۔ ایک مجاہد اور غازی ہے یا ایک فوج کا سپہ سالار ہے، اس کے لیے بھی محبوب کی مبارک زندگی میں نمونہ عمل موجود ہے۔ تو آپ کی مبارک زندگی ایسی بے مثل ہے کہ امت میں جو کوئی جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے اس کے لیے آپ کی پاکیزہ زندگی میں اللہ نے نمونہ عمل رکھا۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے کسی اور نبی کی زندگی کی قسم نہیں اٹھائی بلکہ محبوب کی زندگی کی قسم یاد فرمائی، فرمایا لعمرک، اے محبوب تمہاری پیاری زندگی کی قسم، کیونکہ یہ زندگی ایسی جامع زندگی ہے کہ امت کا ہر غریب و امیر، ہر گدا، رئیس اور بادشاہ اس زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ اور بدر کے میدان میں محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ایک سپہ سالار کی حیثیت سے، ایک لشکر کے قائد کی حیثیت سے، کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے آپ جلوہ فرما ہیں، اور فوج کا چیف آدمی سٹاف ہے اور کمانڈر ان چیف ہے، قائد اور سپہ سالار ہے، وہ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو کو دیکھ کر رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ اور اس میں بے مثال اور بے شمار نمونے یوم بدر کے واقعات میں موجود ہیں کہ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے جہاں جہاد فرمایا اور کفار کے سامنے اعلان حق کیا اور اعلائے کلمات اللہ کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو قائم کیا، وہاں اپنی امت کو بھی ساتھ ساتھ درس عطا فرمایا۔ تو بدر کا واقعہ جب شروع ہوتا ہے اسی کے اندر ہمارے لیے مساوات کا پہلو موجود ہے۔ وہ اس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو یہ خبر ملی کہ ابو سفیان قریش مکہ کی طرف سے ایک تجارتی قافلہ لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ قریش مکہ نے مل کر تجارت کا ایک بہت بڑا قافلہ روانہ کیا اور ان کا یہ عزم اور ارادہ تھا کہ اسلام کو ختم کرنا ہے۔ پورے قریش مکہ، ان کے بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے سردار، دولت مند، سارے اس پہ متفق تھے کہ کسی طریقے سے اسلام کو ختم کرنا ہے، مگر اللہ رب العزت کا وعدہ تھا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ فرمایا کہ یہ کافر چاہتے ہیں اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے منہ کے پھونکوں کے ساتھ، فرمایا کہ نہیں، اللہ اپنے نور کو مکمل فرمائے گا چاہے کافر ناپسند بھی کریں۔ تو کفار نے یہ مشورہ کیا، چھوٹے بڑے، مرد عورت، ہر ایک نے اپنا مال جمع کیا اور سارا مال اکٹھا کر کے تجارت کے لیے روانہ کیا اور یہ عہد کیا کہ جب یہ تجارتی قافلہ واپس آئے گا جتنا بھی نفع حاصل ہوگا سارے کا سارا نفع مسلمانوں کے خلاف صرف کیا جائے گا اور اس کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی جائے گی اور اسلام کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ مگر اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا ارادہ کچھ اور تھا۔ اللہ کے ارادے کے سامنے کسی کی تدبیریں کام نہیں آتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے صحابہ کرام کو یہ فرمایا کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ شام کی طرف روانہ ہو رہا ہے، تو ہم راستے میں جا کر ان پر حملہ کرتے ہیں، ان کا تعاقب کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مال غنیمت عطا فرمائے۔ اب محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے۔ صحابہ کرام یہی جانتے ہیں کہ سامنے ایک چھوٹا سا قافلہ ہے، 40 آدمی اس قافلے کے محافظ ہیں، ان کو قابو کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی جنگی تیاری نہیں ہے، ویسے بھی مسلمانوں کے حالات نازک ہیں۔
تو 313 یا بعض روایات میں 315 مسلمان نبی پاک علیہ السلام کی قیادت میں اس قافلہ کے تعاقب میں روانہ ہوئے، لیکن ابو سفیان کو راستے میں خبر ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں۔ اس نے راستہ بدل دیا، وہ پہلے آگے نکل گیا، اور جب واپس آیا محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ انتظار میں تھے کہ وہ قافلہ واپس آئے گا اور راستے میں اس قافلے پر حملہ کیا جائے گا۔ اب مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ جنگی تیاری نہیں ہے، ساتھ کوئی جنگی ساز و سامان نہیں ہے، ٹوٹی ہوئی تلواریں، کمانیں، شکستہ نیزے پاس موجود ہیں، صرف ایک گھوڑا موجود ہے اور 70 یا 80 اونٹ موجود ہیں اور 313 کا قافلہ ہے۔ اب محبوب پاک علیہ السلام کا درس دیکھیے، آپ نے ایسے حالات میں امت کو درس دیا۔ آج کسی کے پاس اقتدار آ جائے، اختیار آ جائے، حکمرانی آ جائے یا مال و دولت آ جائے، وہ اپنے غلام، اپنے نوکر، خادم اور ملازم کے ساتھ سیدھے منہ بات کرنا گوارا نہیں کرتا، اپنے ملازم کو اپنے ساتھ بٹھانا گوارا نہیں کرتا، مگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی شان مساوات کا نمونہ وہ جنگ بدر کے اس واقعہ میں موجود ہے۔ آپ نے 3 مسلمانوں کے لیے ایک اونٹ مقرر کیا تاکہ باری باری سفر کیا جائے، ایک آدمی اونٹ پر سوار ہوتا اور 2 ساتھ پیدل چلتے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس لشکر کے سپہ سالار تھے، اس لشکر کے قائد تھے۔ آپ قائد ہونے کی حیثیت سے اور سپہ سالار ہونے کی حیثیت سے چاہتے اپنے لیے خصوصی ایک اونٹ مقرر کر لیتے، سواری مقرر کر لیتے، مگر محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جس طرح باقی مسلمان 3 کے لیے ایک اونٹ ہے تو میں بھی باقی لوگوں کے ساتھ شامل ہوں گا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تینوں کے حصے میں ایک اونٹ آیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنی باری میں اونٹ پر سوار ہوئے اور پھر آپ اونٹ سے نیچے تشریف لائے اور فرمایا کہ اب تمہاری باری ہے، اب میں پیدل چلوں گا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہمارے ہوتے ہوئے آپ پیدل چلیں یہ ہمیں زیبا نہیں دیتا، حضور ہم غلام ہیں، ہم خادم ہیں، آپ کے نوکر ہیں، آپ کے گدا ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سواری پر تشریف فرما رہے ہیں، ہم گرمی کا مقابلہ کریں گے، پیدل چلیں گے، مگر آپ کو تکلیف نہیں آنے دیں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ان کا تو یہ نظریہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آرام کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر دیتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے غار ثور کے اندر محبوب پاک علیہ السلام کے آرام کی خاطر اپنی جان کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ تو صحابہ کرام کا تو یہ نظریہ تھا کہ محبوب علیہ السلام آپ کے پاؤں میں کانٹا بھی نہ چبھے، چاہے ہماری اس کے لیے جان بھی چلی جائے، ہم جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف رکھیں، آپ سفر فرمائیں، اونٹ پہ سوار ہوں، پیدل چلنے کے لیے ہم حاضر ہیں، حضور آپ یہ تکلیف گوارا نہ کریں۔ تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، آج بھی وہ سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں سنہری حروف کے ساتھ محبوب پاک کا وہ جواب موجود ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، واللہ ما انتم باقوی منی، فرمایا کہ تم کوئی مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، ولا انا ما اغنا ان منکم، اور میں تم سے زیادہ اللہ کے اجر سے بے نیاز نہیں ہوں۔ تمہیں اللہ کی رضا کی ضرورت ہے، مجھے بھی اللہ کی رضا کی ضرورت ہے، میں بھی ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں،
میں بھی اجر حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح میرے باقی غلام پیدل چلیں گے اور میرے صحابہ پیدل چلیں گے، میں بھی ساتھ گرمی کا مقابلہ کرتے ہوئے پیدل سفر کروں گا۔ تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی انداز درس تھا اور یہ انداز عمل تھا کہ آپ کی امت میں ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے اس انداز درس کی یاد پیدا کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے بادشاہ ہیں، امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اور کوئی معمولی بادشاہ نہیں ہیں۔ نصف دنیا تک آپ کی حکمرانی تھی۔ آپ کو پتہ چلتا ہے رات کے وقت مدینہ منورہ کی ایک بڑھیا بیوہ عورت، اس کے بچے بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے ہیں، کھانا موجود نہیں ہے۔ رات کے وقت آپ گھر آتے ہیں اور آٹے کی بوری کو اپنے کندھے پہ اٹھاتے ہیں، اور جب روانہ ہونے لگتے ہیں آپ کا غلام آگے آ جاتا ہے، حضور آپ امیر المومنین ہیں، آپ سردار ہیں، آپ آقا ہیں، مالک ہیں، میں آپ کا خادم اور غلام موجود ہوں، آپ مجھے حکم دیں، میرا کندھا حاضر ہے، میں یہ بوری اٹھا کر وہاں پہنچاتا ہوں۔ مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے غلام، آج اس آٹے کی بوری کو تو اٹھا لے گا، مگر کل قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ تو نہیں اٹھا سکے گا۔ جس طرح کل قیامت کے دن اپنے اعمال کا میں ذمہ دار ہوں، آج یہ بڑھیا عورت، یہ بیوہ عورت، یہ میری رعایا ہے، میرے عوام میں سے ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، آج میرا حق بنتا ہے میں اپنے کندھے پہ بوری اٹھا کر اس کے کھانے کا انتظام کروں۔ جب ایسے بادشاہ موجود ہوں، ایسے خلیفہ موجود اور ایسے حکمران موجود ہوں، پھر عوام کو پریشانی نہیں ہوتی۔ آج ہمارے حکمران، ہمارے عوام، وہ تو عیش و عشرت میں مصروف ہیں، چاہے کسی جماعت سے کوئی تعلق رکھتا ہے، چاہے حکومت کے خلاف نعرے لگانے والے وزیر ہیں، جو بھی ہیں وہ اپنی عیاشیوں میں، وہ اپنے عیش و عشرت میں مصروف ہیں، مگر عوام کی تکلیف کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اور وہ بھی ہمارے حکمران تھے کہ ان کا یہ نظریہ تھا، نصف دنیا حکمرانی میں ہے، اور وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر کسی جگہ بھی میری عوام میں سے کوئی بھوک سے فوت ہو گیا تو قیامت کے دن اس کا جواب دہ میں ہوں گا۔ مگر آج دیکھا جاتا ہے روزانہ ایسے واقعات سامنے آتے ہیں، گھر میں آٹا موجود نہیں ہے، کھانا موجود نہیں ہے، اور غربت سے تنگ آ کر لوگ خودکشی پہ مجبور ہو جاتے ہیں، مگر ہمارے حکمرانوں کو احساس نہیں ہے۔ تو محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے یہ درس دیا، اگر آج ہم اس درس پر عمل پیرا ہو جائیں اور آج ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے جاگیرداروں کو، ہمارے رئیسوں کو محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کو، ان کی غلامی کا بیان کرنے والوں کو محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ ادا سمجھ میں آ جائے تو آج یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ تو محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اس انداز سے سفر فرما رہے ہیں کہ جس طرح آپ کے باقی صحابہ کرام ہیں وہ پیدل چلتے ہیں، آپ بھی اپنے صحابہ کے ساتھ پیدل چلتے ہیں، اور یہ قافلہ اس طرح بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ کا نام بلند کرنے جا رہا ہے۔ ادھر ابو سفیان کو پتہ چلا، ابو سفیان بعد میں مسلمان بنے اور محبوب کے صحابی ہوئے، لیکن پہلے مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن تھے۔ ابو سفیان کو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کے ساتھ ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں، ہم پر حملہ کیا جائے گا۔ ابو سفیان نے ایک شخص کو تیار کیا، زمزم بن عمر غفاری، اور اسے مکہ مکرمہ بھیجا کہ جا کر جلدی جلدی آگے جا کر مکہ مکرمہ میں اطلاع کر دو کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ ہمارے قافلے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب مکہ میں کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ مسلمان اس طرح ہمارے قافلے پر حملہ کریں گے۔ ان کا خیال تھا کہ ہم طاقت والے ہیں، دولت والے ہیں، اختیار والے ہیں، اور مسلمان تو بے سر و سامان ہیں، ان کی یہ جرت نہیں کہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکیں۔ تو ابھی کفار کو پتہ نہیں تھا، مکہ مکرمہ میں نبی پاک علیہ السلام کے چچا حضرت عباس موجود تھے،
اگرچہ دل سے وہ اسلام کی طرف مائل ہو چکے تھے لیکن ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ محبوب پاک علیہ السلام کی پھوپھی حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مکہ میں موجود تھیں، انہوں نے بھی ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تو حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، اور خواب دیکھ کر بڑی پریشان ہوئی، اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئیں اور آ کر کہا کہ بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ میرا راز افشا نہیں کریں گے، کسی کو یہ خواب نہیں بتائیں گے، تو پھر میں آپ کے سامنے یہ خواب ذکر کرتی ہوں۔ حضرت عباس نے وعدہ کیا۔ اب حضرت عاتقہ نے یہ خواب بیان کیا، یہ کہا کہ میں نے دیکھا کہ باہر سے ایک اونٹ سوار آیا ہے، اور اس اونٹ سوار نے آ کر یہ اعلان کیا کہ اے مکہ کے دھوکے بازو، اپنی قتل گاہوں کی طرف 3 دن تک چلے جاؤ، یہ اعلان کیا۔ اور یہ اعلان کر کے پھر وہ اپنی اونٹنی سمیت کعبہ شریف میں آ گیا، اس کا اونٹ کعبہ کی چھت پر چڑھ گیا، اور پھر اونٹ کے اوپر بیٹھ کر اس نے پھر دوبارہ یہ اعلان کیا، اے مکہ مکرمہ کے دھوکے بازو، 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں تک پہنچ جاؤ۔ فرمایا کہ پھر وہ وہاں سے نکلا اور مکہ کے قریب جو پہاڑ ہے جبل ابو قبیس، اس پہاڑ کے اوپر وہ اونٹ چڑھا، اور پھر اونٹ سوار نے دوبارہ تیسری مرتبہ پھر یہی اعلان کیا، اور پھر پہاڑ کے اوپر ایک بہت بڑی چٹان تھی، اس کو دھکا دیا، اور وہ چٹان پہاڑ سے لڑکتی ہوئی مکہ مکرمہ میں آئی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ فرمایا کہ اس کا ہر ٹکڑا مکہ مکرمہ کے ایک ایک گھر میں گرا اور کوئی گھر خالی نہ رہا۔ یہ خواب دیکھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی فرمایا کہ عاتقہ اے میری بہن، اس خواب کا کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا۔ مگر حضرت عباس جب باہر گئے، ان کا ایک دوست ملا، اس دوست کے سامنے خواب کا ذکر کر دیا اور تاکید کر دی کسی کو آگے نہیں بتانا۔ دوست نے گھر جا کر اپنے والد کو بتا دیا، اور یہ خواب پھیلتے پھیلتے پورے مکہ میں پھیل گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حرم پاک کعبہ شریف تشریف لائے، دیکھا کہ ابو جہل اور باقی کفار مکہ قریش مکہ بیٹھے ہیں اور اسی خواب کا ذکر ہو رہا ہے۔ ابو جہل نے کہا، عباس بڑی عجیب بات ہے، پہلے تمہارے مرد نبوت کا دعویٰ کرتے تھے، اب تمہاری عورتوں نے بھی نبوت کے اعلان شروع کر دیے ہیں، نبوت کی باتیں شروع کر دی ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو غصہ آیا، مگر آپ نے جواب نہیں دیا۔ آپ واپس تشریف لائے، اور ابو جہل نے یہ کہا کہ عباس تمہاری بہن نے خواب میں 3 دنوں کا ذکر کیا ہے، اگر 3 دن کے اندر اندر خواب کی تعبیر سامنے نہ آئی تو ہم مکہ مکرمہ کے در و دیوار پہ یہ بات لکھ دیں گے، کہ گھر کے سامنے لکھ دیں گے کہ تمہارا گھرانہ عرب مکہ مکرمہ کا سب سے جھوٹا گھرانہ ہے، تمہارے اس جھوٹ کی ہم تشہیر کریں گے، نشر کر دیں گے۔ حضرت عباس جب تشریف لائے، آپ کے خاندان کی عورتیں اکٹھی ہوئیں، قریش مکہ کی خواتین نے تانے دینے شروع کیے، اے عباس تم بڑے مرد بنے پھرتے ہو، ابو جہل نے ہمارے خاندان کو برا بھلا کہا، ہمارے خاندان کے خلاف باتیں کی، تم خاموش رہے، جواب نہیں دیا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں خاموش رہا، ان کو ٹالتا رہا، لیکن 3 دن گزر گئے، اب مجھے خیال آیا اگر میں خاموش رہا میرے خاندان والے کیا کہیں گے، میں ابو جہل کو جواب نہیں دے سکا۔ فرمایا کہ میں بڑے غصے کے ساتھ باہر نکلا کہ اب ابو جہل کے ساتھ ملاقات کروں گا، اسے میں اس کی ان باتوں کا جواب دوں گا۔ جب مکہ مکرمہ حرم پاک میں آیا تو میں نے دیکھا کہ ابو جہل بھاگا ہوا جا رہا ہے، دوڑتا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ میں نے سمجھا کہ شاید ابو جہل مجھے دیکھ کر ڈر گیا اور خوف کی وجہ سے بھاگا ہے، لیکن بات کچھ اور تھی۔ ابو سفیان نے جو آدمی روانہ کیا تھا وہ آدمی مکہ پہنچ گیا، اس آدمی نے آ کر عرب کے دستور کے مطابق اپنی اونٹنی کے کان، اس کے ناک کاٹ ڈالے، اپنے قمیض کو پھاڑ ڈالا اور چیخ چیخ کر اعلان کرنے لگا، اے قریش والو، تمہارا جو تجارتی قافلہ تھا جس میں سارے مکے والوں کا مال موجود تھا، محمد عربی اور ان کے صحابہ نے اس قافلے پہ حملہ کر دیا ہے، وہ اس قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں، الغوث الغوث آؤ، ہماری فریاد کو پہنچو، مدد کو پہنچو۔ وہ بار بار چیخ کر یہ اعلان کر رہا تھا۔ اب حضرت عباس فرماتے ہیں جب یہ اعلان ہوا کسی کو ہوش نہ رہا،
اور خواب کا تذکرہ بھول گیا. پہلے بھی مکہ مکرمہ میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا اور خواب کی وجہ سے لوگ خوف میں مبتلا تھے کہ شاید ہم پہ کوئی مصیبت آنے والی ہے. اب وہ خواب کی تعبیر سامنے آ گئی. ابو جہل نے اعلان کر دیا اور سارے قریش مکہ، کفار مکہ، مرد عورت چھوٹے بڑے، انہوں نے مل کر تیاری کی. جو خود جنگ میں نہیں جا سکا اپنا مال پیش کیا، آدمی پیش کیے اور یہ ارادہ کیا کہ آج ہم دنیا سے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے. پوری دنیا پہ اسلام کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا. اللہ کی توحید کا اعلان کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. آج اسلام کا نام ختم کر دیا جائے گا. اب ابو جہل اس عزم مصمم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے باہر نکلا. لیکن کفار میں کئی لوگ جو سمجھدار تھے انہوں نے ابو جہل کو مشورہ دیا. ادھر ابو سفیان کا پیغام آ گیا کہ ہم اور راستے سے بچ کر آ گئے ہیں، اب حملے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، واپس چلے جاؤ. کئی لوگوں نے مشورہ دیا مگر ابو جہل نے کہا کہ نہیں، اب ہم مسلمانوں کو ان کے اس عمل کی سزا دے کر دکھائیں گے تاکہ مسلمانوں کو آئندہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہ ہو. ایک شخص اخنس نامی، اس نے ابو جہل کو بڑا روکا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اخنس نامی شخص جو تھا کافر تھا. ابو جہل کے پاس آیا، اس نے ابو جہل سے یہ کہا، اے ابو جہل بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا وہ جھوٹ بولتے ہیں؟ انہوں نے جو توحید کا اعلان کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ جھوٹے ہیں یا سچے؟ ابو جہل نے کہا یہ ممکن ہی نہیں کہ محمد عربی جھوٹ بولیں. آج تک ہم نے ان کی زبان سے جھوٹ کا لفظ تک نہیں سنا. لیکن بات یہ ہے اگر ہم نے ان پہ ایمان لے آئے، ان کی غلامی کو قبول کر لیا، پہلے خاندان عبد المطلب کے پاس بڑے بڑے عہدے موجود ہیں، اب نبوت بھی ان کے پاس چلی جائے گی، ہمارے پاس کیا باقی رہے گا؟ اس لیے ہم ایمان قبول نہیں کریں گے. تو اس شخص کو بھی یقین ہو گیا کہ ابو جہل کی یہ لڑائی صرف سیاست کی لڑائی ہے، ورنہ دل سے ابو جہل بھی جانتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جو فرماتے ہیں وہ حق فرماتے ہیں. قرآن مجید نے بھی اسی بات کا اعلان کیا، فرمایا لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. اے محبوب یہ کافر آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، یہ تو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. کافر بھی جانتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں. آج تک آپ کی زبان سے ایک جھوٹ کا لفظ نہیں سنا تھا اور وہ یقین رکھتے تھے کہ جس ہستی نے دنیا میں کسی کے متعلق جھوٹ استعمال نہیں کیا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں. مگر ایک ضد تھی، ایک اناد تھا اور ایک تعصب تھا. جب نگاہوں پر تعصب کے پردے آ جائیں، ضد آ جائے اور اناد آ جائے، پھر آدمی ایمان کا خیال نہیں کرتا، آخرت کی پرواہ نہیں ہوتی، ایمان تباہ و برباد کر دیتا ہے. اور آج بھی اس کا مشاہدہ ہوتا ہے. بڑے بڑے ایسے لوگ محض ضد اور اناد میں اسلام کے خلاف اور بانی اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں. ان کے بھی علم ہے قرآن اللہ کا سچا کلام ہے. قرآن پاک کا چیلنج آج بھی موجود ہے. 14 صدیوں سے زیادہ عرصہ گزر گیا مگر آج تک اللہ کے سچے کلام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا. قرآن نے اعلان کیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں. اور آج تک قرآن کے اس دعوے کو کوئی توڑ نہیں سکا. قرآن کی زیر کی زبر اور زبر کی زیر نہیں بنا سکا. قرآن کا یہ دعویٰ آج تک موجود ہے. کافر بھی جانتے ہیں قرآن اللہ کا حق کلام ہے. اگر یہ بندے کا کلام ہوتا اس میں تبدیلی کر دی جاتی، تغیر کر دیا جاتا، ترمیم کر دی جاتی. اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا اس کی مثل بنا دی جاتی، اس چیلنج کو قبول کر لیا جاتا. مگر آج تک یہ چیلنج موجود ہے اور قرآن کی حقانیت کا واضح ثبوت موجود ہے. مگر اس کے باوجود وہ مانتے نہیں. کیوں؟ ان کی آنکھوں پر ضد، اناد اور تعصب کے پردے پڑے ہوئے ہیں. تو کفار بھی ایسے ہی تھے. وہ دل سے جانتے تھے جن کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے 40 سال گزرے تھے، وہ نبی کہ ان کے چہرے کی ایک جھلک دیکھنے والے بے اختیار کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جایا کرتے تھے. مگر یہ کافر لوگ
انہوں نے 40 سالہ زندگی کے شب و روز کو دیکھا تھا، محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صداقت، آپ کی راست اور آپ کی امانت اور دیانت کے نظارے دیکھے تھے، ہر بات کو جانتے تھے، مگر ضد اور اناد مجبور کرتا تھا کہ جاننے کے باوجود ایمان نہیں لاتے تھے۔ اب یہ بڑے زور و شور کے ساتھ تیاری میں مصروف ہیں، بڑی لونڈیاں گانے بجانے والی ساتھ ہیں، شراب کے مٹکے ساتھ ہیں، عیش و عشرت کا سامان ساتھ ہے۔ 1000 آدمیوں کا قافلہ 313 آدمیوں کے مقابلے میں جا رہا ہے، 600 اونٹ ساتھ موجود ہیں، 100 گھوڑے موجود ہیں، اور 100 گھوڑوں پر 100 آدمی زرہ بند موجود ہیں، پورا ساز و سامان اسلحہ موجود ہے، اور ان کا یہی ارادہ ہے۔ لوگ مشورے دے رہے ہیں، ابو سفیان کے پیغام آ رہے ہیں، ابو جہل واپس چلے جاؤ، اب لڑائی کی ضرورت نہیں ہے، جنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر ابو جہل نے کہا کہ نہیں، آج ہم دنیا والوں کو بتائیں گے کہ مکہ مکرمہ کے قریش کو چھیڑنا اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ جنگی تیاری کے ساتھ نہیں آ رہے، 313 آدمی موجود ہیں اور ساتھ کوئی ساز و سامان موجود نہیں ہے، صرف ایک تلوار موجود ہے، ٹوٹی ہی کمانیں موجود ہیں، ایک گھوڑا موجود ہے، 70 یا 80 اونٹ موجود ہیں، کوئی ساز و سامان نہیں، کوئی اسلحہ نہیں ہے، مگر ایک طرف ابو جہل کا لشکر ہے اور ایک طرف مسلمانوں کی جماعت ہے۔ اس جماعت کو صرف ایک ہی اعزاز حاصل ہے کہ اس جماعت کا سپہ سالار اللہ کا نبی ہے، اس جماعت کے قائد اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور جن کے قائد محبوب پاک ہوں ان کو کسی لشکر کا خوف کیا ہو سکتا ہے، ان کو کسی اسلحہ کا خوف کیا ہو سکتا ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے پھر امت کو درس دیا، صحابہ کو اکٹھا کیا، مشورہ لیا، بتایا کہ جو قائد ہوتا ہے، جو سپہ سالار ہوتا ہے، فوج کا سربراہ ہوتا ہے، لشکر کا قائد یا کمانڈر ان چیف ہوتا ہے، اس کا فرض بنتا ہے کہ اپنے آدمیوں کو اعتماد میں لے، ان سے مشورہ لے۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ مشورہ دو، ہم جنگی تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے، ہمیں آگے کسی لشکر کا علم نہیں تھا، لیکن یہ اچانک صورتحال آ گئی ہے، اب ابو جہل بڑی تیاری کے ساتھ آ رہا ہے، ہمارے پاس ساز و سامان موجود نہیں ہے، تلواریں موجود نہیں ہیں، نیزے اور کمانیں موجود نہیں ہیں، سواریاں موجود نہیں ہیں، مگر ابو جہل پوری تیاری کے ساتھ آ رہا ہے، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھ کر آپ نے بیان کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بیان کیا، حضرت مقداد بن عمر مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، بنی اسرائیل کو جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے حکم دیا، اللہ کا ارشاد ہے ارض مقدسہ میں جاؤ جہاد کرو، تو بنی اسرائیل نے کیا جواب دیا؟ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے، تم جا کر لڑائی کرو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہم لڑائی نہیں کر سکتے، وہ لوگ جبار ہیں، بڑے سرکش ہیں، بڑے طاقتور ہیں، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار مکہ کیا ہیں، آپ ہمیں حکم دیں، ہم جنوں کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہیں، آپ کا اشارہ چاہیے۔ محبوب کریم علیہ السلام پھر آپ نے فرمایا کہ مشورہ دو۔ اب انصار میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خیال ہے کہ آپ ہماری طرف اشارہ کر رہے ہیں، انصار کی طرف۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ ہمیں حکم دیں، اگر سامنے سمندر ہے، اگر آپ کا اشارہ ہوگا، ہم بغیر سوچے آپ کے اشارے پہ سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں، آپ پہ جانے نثار کر دیں گے، مگر ہم ایک قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے صحابہ کی جانثاری کو دیکھا، اب یہ چھوٹا سا قافلہ 313 جانثاروں کا قافلہ، یہ کفر کے ایک لشکر جرار 1000 کے لشکر کے ساتھ مقابلے کے لیے جا رہا ہے، اور محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ راستے میں خبریں بھی لے رہے ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے امت کے سپہ سالاروں کو، جنگ کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ راستے میں ایک بدو ملا، ایک عرابی ملا، اس سے محبوب پاک نے سوال کیا، صحابہ نے سوال کیا کہ بتاؤ ابو جہل کے قافلے کے متعلق، ابو جہل کے لشکر کے متعلق تمہیں کوئی معلومات ہوں؟
اس اعرابی نے کہا مجھے کوئی معلوم نہیں ہے۔ اب صحابہ نے کہا سلم علی رسول اللہ، کہ آگے بڑھو، اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، آپ کو سلام کرو۔ وہ نہیں جانتا تھا، کافر تھا۔ اس نے کہا کیا یہاں کوئی اللہ کا رسول بھی موجود ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں، وہ سامنے دیکھو، اللہ کے محبوب علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آگے بڑھو، جا کر ادب کے ساتھ سلام کرو۔ اس عربی نے، اس بدو اور کافر نے کہا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو بتائیے میری اس اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ اب دیکھیے محبوب کریم علیہ السلام کا علم پاک، محبوب کے علم پاک کی تو بڑی شان ہے، آپ کے غلاموں کو اللہ نے یہ علم عطا کیا ہے۔ ابھی محبوب نے جواب نہیں دیا، وہ عربی سوال کر رہا ہے کہ اگر آپ جواب دیں گے پھر میں مانوں گا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے صحابی حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ فرمانے لگے اے سوال کرنے والے، لا تسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل علیہ فانا اخبرک، اے عربی میرے محبوب سے سوال نہ کر، یہ کوئی بڑا سوال نہیں، محبوب کا میں غلام تجھے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ محبوب سے پوچھ رہا ہے میرے محبوب کے علم کی بات کیا ہے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ آج ایسے لوگ بھی ہیں ایمان کا دعویٰ کرنے والے کہ محبوب کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، مگر صحابی کا عقیدہ کیا ہے؟ صحابی فرما رہے ہیں کہ تو اونٹنی کے پیٹ کے متعلق سوال کر رہا ہے، اس کے پیٹ میں کیا ہے؟ میرے محبوب کے علم کی بڑی شان ہے، میں تمہیں اس کی خبر دیتا ہوں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمہ بن سلامہ رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا تو نے اس اونٹنی کے ساتھ بدکرداری کی ہے، اس اونٹنی کے رحم میں تیرا نطفہ موجود ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے صحابی تو نے اسے ذلیل کر دیا، اسے جانے دینا تھا، چھوڑ دینا تھا، اس کا پردہ ظاہر کر دیا ہے، اسے ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ میں خاموش رہا تھا کیونکہ میں تو پردے ڈالنے آیا ہوں، میں کسی کے پردے فاش نہیں کرتا، تو نے اس کا پردہ فاش کر دیا۔ محبوب پاک علیہ السلام اسی شان کے ساتھ آپ کا سفر جاری ہے۔ آپ میدان بدر میں پہنچے۔ اب دیکھیے پھر صحابہ سے مشورہ لیا جا رہا ہے۔ ابو جہل بھی آ گیا اور بدر کے ایک طرف ایک کنارے پر جو چٹیل میدان تھا، بڑا صاف میدان تھا، وہاں کر ابو جہل نے ڈیرا لگا لیا، اور دوسری طرف کنویں موجود تھے، ریتلا علاقہ تھا۔ محبوب پاک علیہ السلام جب پہلے کنویں کے قریب پہنچے آپ نے فرمایا کہ یہاں پڑاؤ کر لو، یہاں لشکر ٹھہر جائے۔ ایک صحابی آگے بڑھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اللہ کا حکم ہے پھر ہم یہاں ٹھہر جاتے ہیں، ایک قدم آگے نہیں بڑھیں گے، اگر یہ صرف جنگی مشورہ ہے تو پھر ہمیں اجازت دیجیے، میں بھی ایک مشورہ پیش کرتا ہوں۔ محبوب نے فرمایا یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ صرف ایک مشورہ ہے۔ یہ بھی امت کو تعلیم ہے کہ سپہ سالار اور قائد کے لیے اپنے ساتھیوں کا مشورہ ضروری ہے، ان کی حوصلہ افزائی ضروری ہے۔ اب صحابی نے مشورہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلا کنواں موجود ہے، آگے اور بھی کئی کنویں موجود ہیں، اگر ہم نے یہاں پڑاؤ ڈال لیا کفار آ کے باقی کنویں پہ قبضہ کر لیں گے، ان کو پانی مل جائے گا۔ ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، جو آخری کنواں ہے وہاں جا کر ہم پڑاؤ ڈالتے ہیں اور وہاں جا کر لشکر ٹھہرے گا، سارے کنویں پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا۔ جب پیاس لگے گی، گرمی کا موسم ہے، تو ہم کنویں سے پانی حاصل کر لیں گے، مگر کفار کو پانی نہیں ملے گا۔ محبوب پاک علیہ السلام نے اپنے غلام کے مشورے کو قبول کیا اور آپ آگے بڑھ گئے۔ اب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت ہو، میں بھی ایک مشورہ پیش کرتا ہوں۔ آپ نے اجازت دی۔ حضرت سعد نے مشورہ پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیں، آپ کے لیے ایک عریش تیار کرتے ہیں۔ عریش عربی میں چھپر کو کہا جاتا ہے، آپ کے لیے ایک چھپر تیار کیا جاتا ہے، آپ اس چھپر کے اندر تشریف فرما ہوں اور یہاں اس چھپر کے قریب ہم اونٹ باندھ دیں گے۔ یا رسول اللہ جنگ کا پتہ نہیں ہے، کبھی جنگ میں فتح ہوتی ہے، کبھی شکست ہو جاتی ہے، اگر اللہ نے فتح عطا فرمائی ٹھیک ہے، ہمیں ہمارا مطلوب حاصل ہو جائے گا، اگر بالفرض جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور شکست آ گئی تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اونٹ موجود ہوں گے، سواریاں موجود ہوں گی، آپ سواریوں پر بیٹھ کر مدینہ منورہ روانہ ہو جائیں، ہم یہاں جانیں قربان کر دیں گے، مدینہ منورہ میں ہم سے زیادہ جان نثار موجود ہیں، یا رسول اللہ وہ آپ کے اشارے پہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ اس طریقے سے آپ حفاظت کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ آپ نے اس مشورے کو قبول کیا۔ اب وہ چھپر تیار کیا گیا، عریش تیار کیا گیا،
اور اعلان کیا کہ کون ہے جو اس عریش میں آ کر محبوب کے ساتھ ٹھہرے گا۔ اس وقت جس نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات پاک تھی۔ فرمایا کہ میں محبوب کے ساتھ رہوں گا، محبوب کی حفاظت کا فریضہ میں سر انجام دوں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو شیر خدا کہا جاتا ہے۔ اللہ نے آپ کو بڑی طاقت، بڑی شجاعت اور بڑی بہادری عطا فرمائی۔ اسد اللہ آپ کا لقب ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ اپنے دور خلافت میں سوال کیا، لوگوں بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا اے شیر خدا آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں، آپ کو اسد اللہ کا لقب ملا ہے، آپ بڑے بہادر ہیں، خیبر کے دروازے کو ایک ہاتھ سے اٹھانے والے آپ اشجاع الناس اور سب سے بہادر ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، سب سے زیادہ بہادر میں نہیں ہوں، سب سے زیادہ بہادر وہ ہیں۔ فرمایا کہ جنگ بدر کا موقع تھا، جب محبوب کے لیے عریش تیار کیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ کون ہے جو اس عریش میں آ کر محبوب کے ساتھ ٹھہرے گا، وہ سب سے زیادہ خطرناک مقام تھا، جہاں فوج کا سپہ سالار موجود ہو، قائد موجود ہو، کمانڈر ان چیف موجود ہو، وہ سب سے زیادہ خطرناک جگہ ہوتی ہے اور دشمن کی کوشش ہوتی ہے کہ وہاں حملہ کیا جائے۔ فرمایا کہ کوئی بھی آگے نہیں بڑھا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ لہذا لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر نہیں، اس امت میں سب سے زیادہ اشجاع الناس وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ اب اس عریش کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک السلام تشریف فرما ہیں، اور اس عریش اور اس چھپر کے باہر حضرت سعد بن معاذ جنہوں نے یہ مشورہ دیا تھا، آپ تلوار لے کر پہرا دیتے رہے۔ اب دونوں طرف میدان ہیں، دونوں طرف لشکر ہیں، مگر ایک طرف ابو جہل کا لشکر ہے، وہاں ساری رات گانے بجانے کا سامان ہے، عورتیں گانے گا رہی ہیں، اپنے فوجیوں کو حوصلہ دلوا رہی ہیں، شراب پیے جا رہے ہیں، شراب کے مٹکے وہ ڈیلے جا رہے ہیں، اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صبح ہم مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے، اسلام کا نام لیوا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پہ نیند طاری کر دی۔ صبح مقابلہ کرنا ہے اور ساز و سامان موجود نہیں ہے، اسلحہ موجود نہیں اور تعداد موجود نہیں، ایسے وقت میں نیند آ جائے یہ تصور میں نہیں آتا، مگر اللہ نے اپنے محبوب کے صحابہ پہ نیند طاری کر دی۔ صرف اللہ کے محبوب تھے، آپ ساری رات جاگتے رہے، ساری رات بیدار رہے، آپ اپنے چھپر میں تشریف فرما ہیں، آپ نفل ادا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، بار بار دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ آج یہ تیری چھوٹی سی جماعت ہے، یہ چند نفوس ہیں، اے اللہ آج یہ تیرا نام بلند کرنے کے لیے اس میدان میں آئے ہیں، اے اللہ تو نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے، فتح کا وعدہ کیا ہے، امداد کا وعدہ کیا ہے، اے اللہ اگر آج تو نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا تو اے اللہ آج کے بعد زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی، زمین پر تیرا نام ختم ہو جائے گا، تیرے نام لیوا باقی نہیں رہیں گے، توحید کا نام لیوا ختم کر دیے جائیں گے، اے اللہ آج اگر تو چاہتا ہے زمین پر تیرا نام بلند ہو، تیرا کلمہ بلند ہو، آج اس چند نفوس کی حفاظت فرما، ان کو فتح عطا فرما۔ ساری رات دعا میں گزری، ساری رات رو رہے ہیں، امت آرام کر رہی ہے، صحابہ آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، مگر صحابہ کے والی وہ جاگ رہے ہیں، اپنے صحابہ کی حفاظت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، حالانکہ آپ کو یقین ہے کیونکہ اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے، اور اللہ کے وعدے پہ جتنا یقین محبوب کو ہوتا کسی اور کو نہیں ہے، مگر پھر بھی امت کو تعلیم دے رہے ہیں، چاہے جتنا بھی یقین کامل ہو فتح کا، مگر پھر بھی انسان کو اللہ سے رابطہ نہیں توڑنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ساری رات اسی طرح گزر گئی، صبح ہوتی ہے، آپ رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کے کندھوں پہ چادر ہے، وہ چادر گر گئی، آپ کی مبارک داڑھی آنسو سے تر ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، آپ کی چادر کو درست کیا اور پیچھے سے آ کر محبوب کو سینے سے لگا لیا، عرض کی یا رسول اللہ آپ بس کریں، آپ نے بڑی دعا کر دی ہے، یا رسول اللہ آج آپ نے مانگنے کی حد کر دی ہے، یا رسول اللہ آپ کا خدا آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، اب آپ دعا بس کر دیں، آپ نے دعا کی انتہا کر دی، مگر محبوب پھر بھی دعا کر رہے ہیں، بار بار رو رہے ہیں۔ اس وقت اللہ نے آیات نازل کی، قرآن نازل ہو گیا، اللہ نے فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم
انی ممدکم بیالف من الملائکۃ مردفین. فرمایا محبوب یاد کرو تم اللہ سے فریاد کر رہے تھے, دعائیں مانگ رہے تھے. فرمایا اللہ نے تمہاری دعا کو پورا کر دیا. اللہ نے 1000 فرشتے قطار در قطار تمہاری امداد کے لیے روانہ کر دیے ہیں. اللہ نے آسمانوں میں اعلان کر دیا, اے آسمان کے فرشتوں آج ذکر کی مجلسیں چھوڑ دو, آج یہ قیام کی مجلسیں چھوڑ دو. آج زمین پر میرے محبوب اور غلاموں کی ایک چھوٹی سی جماعت ہے, وہ میرا نام بلند کرنے کے لیے نکلی ہے. آج آسمان سے میرے محبوب کے غلاموں کی امداد کے لیے روانہ ہو جاؤ. آسمان سے فرشتے قطار در قطار وہ جنگ بدر میں نازل ہوئے اور آ کر کفار کے لشکر کا گھیراؤ کر لیا. محبوب نے فرمایا صدیق اکبر دیکھو, اللہ کے آسمانی فرشتے نازل ہو چکے ہیں, کفار گھیرے میں آ چکے ہیں. فرمایا کہ زمین اور آسمان کے درمیان حضرت جبریل امین آپ نے زرد رنگ کا امامہ باندھا ہوا ہے, گھوڑی پر سوار ہیں اور آپ کے قدموں پر غبار لگی ہوئی ہے. آپ میری امداد کے لیے آ چکے ہیں. اللہ چاہتا ایک فرشتہ بھی کافی تھا, ایک فرشتہ بھی اگر پر مارے پوری زمین تباہ و برباد ہو جائے. اللہ نے فرشتوں کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے, مگر اللہ نے محبوب کے اعزاز کے لیے, محبوب کی شان کی ظاہر کرنے کے لیے 1000 ملائکہ کو نازل کیا اور آنے والی امت کو یہ بتا دیا گیا, امت کو یہ سبق دیا گیا کہ اگر اللہ کے نام لیوا, اللہ کے نام پہ ڈٹ جائیں, چاہے ان کے پاس تعداد نہ ہو, چاہے ان کے پاس اسلحہ نہ ہو, آدمی موجود نہ ہو, مال و دولت موجود نہ ہو, مگر جب ان کے دل میں خلوص موجود ہوگا, اسلام پہ مستقیم ہو جائیں گے, پھر کامیابی انہی کی ہوگی. اللہ کے آسمانی ملائکہ بھی ان کی تائید کے لیے نازل ہوں گے. مگر آج کیا ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس دولت موجود نہیں ہے, آج کیا مسلمانوں کے پاس تعداد موجود نہیں ہے, مسلمانوں کے پاس حکومت موجود ہے, دولت موجود ہے, ساری معدنی دولیات موجود ہیں, بڑے وسائل موجود ہیں, مگر اس کے باوجود مسلمانوں کا ایمان کمزور ہے. آج مسلمانوں کی دولت اس کا کفار استعمال کر رہے ہیں. آج بھی اگر مسلمان متحد ہوں, دنیا کے پورے کافر جو ہے سپر طاقتیں, وہ مسلمانوں کا بال بھی بیکار نہیں کر سکتی. جنگ بدر میں مسلمانوں کے لیے سبق اور یہ درس موجود ہے. اب محبوب پاک کی رات اسی طرح گزرتی ہے, آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے, ایک طرف کفار کا صاف اور چٹیل میدان ہے, وہ کیچڑ میں بدل جاتا ہے. محبوب پاک جہاں تشریف فرما ہے وہ ریتلی جگہ ہے, جم جاتی ہے, میدان صاف ہو جاتا ہے, دونوں لشکر آمنے سامنے ہوتے ہیں. اور پھر محبوب کریم علیہ السلام وہ اپنے عریش سے باہر نکل آتے ہیں. اگر آپ چاہتے وہاں تشریف فرما رہتے, صحابہ آپ کا پہرا دیتے رہتے, مگر صدیق اکبر اور محبوب کریم علیہ السلام آپ دونوں میدان میں نکلتے ہیں اور باقاعدہ مقابلہ کرتے ہیں, تاکہ پتہ چلے کہ یہ سپہ سالار ایسے نہیں کہ چھپ کر بیٹھ جائیں, ڈر جائیں. جب سپہ سالار کبھی ہو, سپہ سالار بہادر و حوصلے, فوج کے حوصلے بھی بلند ہوتے ہیں. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان جہاد میں تشریف فرما ہے, آپ صفیں بنا رہے ہیں, آپ کے ہاتھ میں ایک تیر ہے اور تیر کے ذریعے صفیں سیدھی کر رہے ہیں. ایک صحابی حضرت سواد ان کا نام ہے, وہ اچانک سب سے آگے نکل آتے ہیں. محبوب کریم علیہ السلام اپنے تیر سے اشارہ کرتے ہیں, تیر کی نوک ان کے پیٹ میں چبوتے ہیں, اے سواد پیچھے ہٹ جاؤ, سب کو سیدھی کرو. حضرت سواد آگے بڑھتے ہیں, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ عدل کا سبق دینے آئے ہیں, آپ انصاف کا سبق دینے آئے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے میرے پیٹ میں تیر مارا ہے, نیزہ مارا ہے, مجھے تکلیف دی ہے. یا رسول اللہ میں بدلہ چاہتا ہوں, قصاص چاہتا ہوں. آپ نے خود حکم دیا ہے, بدلے کا قصاص کا خود حکم دیا ہے. اب دیکھیے, اگر کوئی اور فوج کا سپہ سالار ہوتا اور کوئی ایک عام سپاہی اور معمولی سپاہی اس کے سامنے یہ بات کرتا, اس کا کوٹ مارشل کر دیا جاتا, اسے سزا دی جاتی. مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم آپ ناراض نہیں ہوئے. آپ نے یہ نہیں فرمایا اے صحابی کیسی باتیں کر رہا ہے, میں تو چیف آرمی سٹاف ہوں, میں تو کمانڈر ان چیف ہوں, میں تو سپہ سالار ہوں, قائد ہوں, میں جیسے چاہوں کر سکتا ہوں, حکم دے سکتا ہوں, اور میں کوئی غلط طریقے سے نہیں بلکہ صفیں سیدھی کرنے کے لیے تمہیں اشارہ کر رہا تھا, تم بدلہ کیسے مانگ رہے ہو. آپ نے فرمایا کہ صحابی آؤ, ٹھیک ہے میں عدل و انصاف کا حکم دینے آیا ہوں, اگر میں بدلہ نہیں دوں گا اور کون بدلہ دے گا. صحابی نے کہا یا رسول اللہ نہیں,
جب آپ نے میرے تیر لگایا تھا میرا پیٹ خالی تھا، قمیص نہیں تھا، یا حضور آپ نے زرہ پہنی ہوئی ہے، قمیص پہنی ہوئی ہے، آپ قمیص اتاریں، زرہ اتاریں، پھر میں بدلہ لوں گا۔ محبوب نے پھر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، آپ نے زرہ کھولی، قمیص کے بٹن کھول دیے، فرمایا صحابی آؤ آگے آ کر بدلہ لے لو۔ صحابی انہوں نے اپنے تیر کو پھینک دیا، دوڑتے ہوئے آئے اور محبوب کے جسم طرف سے لپٹ گئے اور آپ کے پیٹ کے بوسے لینے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بار بار چومنے لگے۔ محبوب نے فرمایا صحابی یہ کیا کیا؟ یہ جنگ کا میدان ہے، جنگ کے میدان میں جنگ کی سوچی جاتی ہے، تم بوسے لے رہے ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ ٹھیک ہے جنگ کا میدان ہے، مگر یا رسول اللہ مجھے خیال آیا شاید آج یہ میرا آخری دن ہو، جنگ میں کیا پتہ میں شہید ہو جاؤں۔ یا رسول اللہ میں یہ چاہتا تھا آخری دم شہادت سے پہلے آپ کے جسم کا بوسہ لے لوں، آپ کے جسم کے ساتھ میرا جسم ہو جائے، مس ہو جائے، تاکہ میرے جسم پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ جذبہ محبت اور جذبہ عشق تھا۔ آج جب کسی کے سر پہ موت سوار ہو، اس کو اپنے بچے یاد آ جاتے ہیں، اپنا گھر یاد آ جاتا ہے، بیوی یاد آ جاتی ہے، وہ وصیتیں کرتے ہیں میرے بچوں کا خیال کیا جائے، میری بیوی کے لیے انتظام کیا جائے۔ مگر صحابی کو بچوں کا خیال نہیں ہے، بیوی کا خیال نہیں ہے۔ اگر شہادت سے پہلے کوئی خیال ہے تو یہی خیال ہے اللہ کے محبوب کے جسم کا بوسہ لے لوں، محبوب کے جسم کے ساتھ میرا جسم مس ہو جائے۔ اسی جذبہ محبت کے ساتھ جنگ شروع ہوتی ہے۔ محبوب کے صحابہ کرام علیہم رضوان وہ جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی آنکھ میں تیر لگا اور آنکھ کا ڈیلا جو وہ بہہ کر باہر آ گیا۔ صحابہ نے مشورہ دیا اس کو نکال کر باہر پھینک دیا جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ باہر پھینکا تب جائے جب کوئی درست کرنے والا موجود نہ ہو، یہاں تو اللہ کے محبوب موجود ہیں، کریم آقا موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے میری آنکھ ضائع ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ جہاد کرتے کرتے تیر لگا، میری آنکھ کا یہ ڈیلا بہہ کر باہر آ گیا ہے، کوئی اور ہوتا وہ کہہ دیتا اس کا کوئی علاج نہیں، آنکھ کا پانی بہہ گیا، اب اس کو درست نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کے ڈاکٹر جواب دے دیتے، طبیب جواب دے دیتے، مگر وہ طبیب روحانی اللہ نے ان کو سارے اختیارات عطا کیے تھے، مختار کل بنا کر بھیجا تھا۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آنکھ کے ڈیلے کو اپنے اندر رکھا، جگہ میں رکھا اور اپنا لعاب دہن لگایا، اور آنکھ میں اتنی روشنی آ گئی، پہلی آنکھ سے بھی زیادہ تیز روشنی آ گئی۔ گویا پہلی آنکھ بھی تھی، وہ آنکھ بھی اللہ نے دی تھی، یہ آنکھ بھی اللہ نے عطا کی، مگر جو آنکھ اللہ نے محبوب کی لعاب دہن کے وسیلے سے دی، اس آنکھ کو اللہ نے زیادہ روشنی عطا کر دی، تاکہ پتہ چل جائے کہ جس آنکھ کی نسبت میرے محبوب کے لعاب سے ہوتی ہے، وہ آنکھ بھی باقی آنکھوں سے افضل ہوتی ہے۔ اب محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ وہ جرت شجاعت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آسمانی ملائکہ مدد کر رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہم تلوار سے وار کرتے، ابھی ہماری تلوار دور ہوتی، کافر کا سر پہلے تن سے جدا ہو جاتا۔ محبوب نے فرمایا یہ اللہ کے فرشتے ہیں جو تمہارا ساتھ دے رہے ہیں۔ بار بار جنگ کے میدان سے آواز آ رہی تھی اقدم حیزوم حیزوم حیزوم، آگے بڑھو۔ سرکار نے فرمایا یہ حضرت جبریل امین ہیں، آج وہ گھوڑی پہ سوار ہو کر آئے ہیں، ان کی گھوڑی کا نام حیزوم ہے، وہ باقاعدہ جنگ میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے محبوب کے جنگ میں حصہ لے کر بتا دیا کہ فرشتے بھی غلام مصطفیٰ ہیں، فرشتے بھی محبوب کے امتی ہیں۔ آج جس طرح صحابہ جان نثاری کے ساتھ محبوب کے ساتھ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں قدموں پہ، تو فرشتے بھی ساتھ شامل ہیں، وہ بھی جنگ میں شامل ہیں۔ اب اس امت کا سب سے بڑا فرعون ابو جہل، حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جنگ میں کھڑا تھا، دو نوجوان بچے کم عمر وہ دائیں بائیں میرے آ کر کھڑے ہوئے اور آ کر سوال کیا چچا جان بتاؤ ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا بیٹا ابو جہل سے کیا کام، تم بچے ہو، ابو جہل کافروں کا سردار ہے، بڑا طاقتور ہے، اس کے ارد گرد بڑا پہرا ہے، تم اس کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ ان بچوں نے کہا اے چچا ہم نے سنا ہے کہ ہمارے آقا و مولا السلام کی شان میں وہ گستاخیاں کرتا ہے، آج ہم اس کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، آج یا ہم مر جائیں گے یا اسے مار دیں گے، اسے زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے سامنے دیکھا
اچانک ابو جہل نظر آیا، ارد گرد پہرے دار موجود ہیں، میں نے بچوں کو اشارہ کیا، وہ سامنے ابو جہل موجود ہے، فرمایا بچے عقاب کی طرح دوڑتے ہوئے گئے، ابو جہل پہ حملہ کیا اور ابو جہل کو گرا دیا، تلوار کے وار آئے، ابو جہل زمین پر گر گیا، تڑپنے لگا۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ بڑے کمزور سے صحابی تھے، اور زمانہ جب اسلام کے ابتدائی ایام تھے اس وقت ابو جہل ان کو سزا دیا کرتا تھا، بالوں سے پکڑ کر کھینچا کرتا تھا۔ آج حضرت عبداللہ بن مسعود آگے بڑھے اور ابو جہل کے سینے پہ سوار ہو گئے۔ ابو جہل نے بڑی حقارت کے ساتھ دیکھا اور یہ کہا کہ اے بکریوں کے چرواہے، تجھے پتہ نہیں کہ کس شخص کے کندھے پر سینے پر سوار ہے؟ اس وقت بھی وہ فخر کی باتیں کر رہا ہے، اور یہ سوال کیا بتا فتح کس کو ہوئی ہے؟ حضرت ابن مسعود فرمانے لگے اللہ کے دشمن، اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا فرما دیا، آج اللہ نے اپنے محبوب کو فتح عطا کی اور اللہ نے اپنے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے تلوار کا وار کر کے اس کے سر کو تن سے جدا کیا اور سر کو کھینچ کر محبوب کے قدموں میں پیش کیا۔ محبوب نے فرمایا ایک بنی اسرائیل کا فرعون تھا، یہ میری امت کا فرعون ہے۔ فرمایا جو بنی اسرائیل کا فرعون تھا جب وہ مرنے لگا اس نے عذاب کو دیکھا، اس نے یہ کہا آمنت بہی بنو اسرائیل، میں اس پہ ایمان لایا جو بنو اسرائیل کا خدا ہے، جو موسیٰ کا رب ہے۔ مرتے وقت عذاب کو دے کر اس نے بھی ایمان کا اظہار کیا، مگر یہ میری امت کا ابو جہل اس سے بھی زیادہ سرکش ہے۔ فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، ساری نبیوں سے افضل ہوں، میری امت ساری امتوں میں سے افضل ہے، اور میری امت کا فرعون بھی موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے زیادہ سرکش ہے۔ آپ سر سجدے میں رکھ دیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور اس جنگ کے اندر بڑے بڑے عجیب و غریب واقعات پیش آئے محبوب کے معجزات کے، اور محبوب پاک علیہ السلام نے 70 کافروں کے بڑے بڑے سردار جو جنگ میں مارے گئے ان کی لاشوں کو بدر کے کنویں میں پھینک دیا۔ 3 دن آپ نے وہاں قیام کیا۔ تیسرے دن نبی کریم علیہ السلام آپ جب روانہ ہونے لگے، صحابہ ساتھ ہیں، حضرت عمر فاروق بھی ساتھ ہیں، آپ قریب تشریف لائے کنویں کے قریب، آپ نے آواز دی اے ابو جہل، اے امیہ، کافروں کے بڑے بڑے سرداروں کے نام لیے، فرمایا کہ اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا فتح کا، اللہ نے مجھے فتح عطا کی، بتاؤ اللہ نے تمہارے ساتھ جہنم کا وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہوا یا نہیں؟ حضرت عمر فاروق آگے بڑھے، عرض کی یا رسول اللہ یہ کفار مر چکے ہیں، 3 دن ہو گئے، ان کے جسم پھول گئے پھٹ گئے ہیں، حضور آپ کی یہ باتیں کیا سنیں گے، آپ ان سے کیا کلام کر رہے ہیں؟ محبوب نے فرمایا عمر تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، صرف یہ بات ہے کہ تم سن کر جواب دے دیتے ہو، یہ جواب نہیں دے سکتے، ان کے پاس بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، محبوب نے یہ بتا دیا کہ کافر مردہ جو ہے وہ بھی مرنے کے بعد سنتا ہے۔ آج بعض لوگ انکار کرتے ہیں مردے سنتے نہیں ہیں، محبوب پاک ارشاد پاک ہے جب مردوں کو دفن کر کے واپس آتے ہیں یسمع خفقہ نعالہم، فرمایا مردہ ان کی جوتیوں کی آہٹ بھی سن لیتا ہے۔ قبر کے اندر منو مٹی کے نیچے ہے جہاں آواز جانے کا راستہ موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس مردے کو یہ طاقت عطا کر دیتا ہے واپس آنے والے کے جوتوں کی آوازوں کو بھی سن لیتا ہے۔ جب اللہ یہ کافر کو طاقت دے دیتا ہے، ایک مردے کو طاقت دے دیتا ہے، اللہ کے اولیاء جو ہیں جن کی زندگیاں اللہ کے نام پہ قربان ہو گئیں، اللہ کے نام پہ اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا، اللہ ان کو طاقت عطا کر دے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ جب وہ سن لیتے ہیں تو یقیناً اللہ کے اولیاء کاملین، اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام، وہ بھی اگرچہ اپنے مزارات میں ہیں، جب جا کر ان کے ماننے والے فریاد کرتے ہیں تو وہ بھی ان کی فریاد کو سنتے ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کے 3 دن بعد ایک عربی حاضر ہوا، آپ کے روضہ انور پہ آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا ارشاد تھا اے لوگوں اگر گناہ کر لو، جانوں پہ ظلم کر لو، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا فرمان سن کر میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا، حضور کرم فرمائیں۔ تو روضہ انور سے آواز آئی اے عربی جا تیری بخشش کا اعلان کر دیا گیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنے روضہ انور میں تشریف فرما ہے اور اپنے امتیوں کی فریادیں سنتے ہیں، امتی یہاں یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، محبوب کریم علیہ السلام روضہ انور میں اس نعرے کو سنتے ہیں اور اپنی امت کی فریاد کو پہنچتے ہیں۔ تو سامعین، یہ جنگ بدر یہ ہمارے لیے ایک درس ہے،
اور مسلمانوں کے لیے اس میں ایک درس موجود ہے کہ آج بھی اگر مسلمان اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی اتباع کریں، آپ کی سچی